صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ مسد جسے ہم سورہ لہب کے نام سے بھی جانتے ہیں. آپ کے ذہن میں رہے کہ سورہ نصر کی ابھی تفسیر ہوئی تھی جس کو ہم سورہ توضیع بھی کہہ سکتے ہیں، دو نام اس کے وارد ہوئے ہیں. اسی طریقے سے سورہ مسد کی اب تفسیر ہونے جا رہی ہے جس کو ہم سورہ لہب بھی کہتے ہیں. یہ سورہ مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تبرہ ہوئی ہے اور اس میں دشمن رسول کو سخت ترین الفاظ میں ملامت کی گئی ہے، اور اس طریقے کا اس لب و لہجے کا کوئی اور سورہ قرآن مجید میں ہمیں نظر نہیں آتا جس میں اس طریقے سے نام لے کے کسی دشمن رسول پر جو ہے وہ لعنت و ملامت ہوئی ہو. یہ سورہ 111 نمبر کا سورہ ہے جو مکے میں نازل ہوا. اس سے پہلے کا جو سورہ مدینے میں نازل ہوا اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا اور ابتدائی زمانے میں نازل ہوا، جبکہ سورہ نصر انتہائی زمانے میں رسالت کے نازل ہوا. سورہ مسد ابتدائی زمانے میں رسالت کے نازل ہوا کہ جب رسول نے شروع کیا تھا ابھی دعوت دینا، ابھی رسول ابتدا تھی رسول کی دعوت کی، یعنی ابھی رسالت کے کام کو شروع کیا تھا رسول نے کہ یہ سورہ جو ہے نازل ہو گیا. اب اس سورے کے لب و لہجے کے ہم دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہ لب و لہجہ جو ہے بڑا سخت لب و لہجہ ہے، اور کیوں نہ ہو، دشمن بھی بڑا سخت تھا یہ رسول کا. ہم دیکھیں کہ جس وقت میں رسول خدا پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی، سورہ شعراء آیت نمبر 26. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور دعوت برگزار ہوئی، ایک دعوت منعقد ہوئی جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دوسری روایت ہے، رسول خدا ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر گئے، کوہ صفا پر رسول خدا جاتے ہیں اور بلندی پر جانے کے بعد میں رسول خدا ایک صدا بلند کرتے ہیں، یا صباحا یا صباحا. جب کسی خطرے سے ہوشیار کرنا ہوتا تھا شہر کے لوگوں کو تو پہاڑ پر جا کر اس طریقے سے صدا بلند کی جاتی تھی. تو رسول خدا پہاڑ پہ جاتے ہیں، صدا بلند کرتے ہیں کوہ صفا سے، یا صباحا. لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، کیا خطرہ ہے. اب رسول خدا ہے اور سارا مکہ جو ہے وہ جمع ہو گیا رسول خدا کی بات کو سننے کے لیے کہ کیا خطرہ ہے جس سے آگاہی دی جائے گی ہمیں ابھی. تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ کیا تمہیں میری قول پر اعتماد ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے قول پر اعتماد ہے، ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں. لہٰذا اب رسول خدا نے ارشاد فرمایا انی نذیر لکم بین ید عذاب شدید، کہ میں تمہیں پروردگار عالم کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. لوگوں نے یہ بات سنی. جیسے ہی یہ بات ابو لہب کے کانوں میں پہنچی تو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد، کیا اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، کہ اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اور ہم تیری باتوں کو نہیں مانیں گے، ہم تیری باتوں پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کریں گے. یعنی وہ ابتدائی وقت سے ہی ابو لہب نے رسول خدا کی مخالفت شروع کر دی تھی. یہ ابو لہب کا حال تھا. سخت ترین دشمنوں میں ابو لہب کا نام تھا. اگر رسول خدا کے سخت ترین دشمنوں کی فہرست بنائی جائے تو ابو لہب سر فہرست رہے گا. پھر اس کے بعد نام آئے گا ابو سفیان کا، پھر اس کے بعد نام آئے گا ابو جہل کا، پھر عتبہ کا، پھر شیبہ کا، پھر عاص بن وائل کا، اور پھر ولید کا. یہ لوگ رسول خدا کے سخت دشمنوں میں تھے، جن میں سب سے زیادہ سخت ترین دشمن ابو لہب تھا. اسی لیے اس کے نام سے یہ سورہ نازل ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. تبت یعنی تبت یدا، ہاتھ ٹوٹ جائے یا ہاتھ ہلاک ہو جائے. تبت کے معنی ہے ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا. یدا یعنی ہاتھ، یعنی ہاتھ اس کے
برباد ہو جائیں، اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں. کس کے؟ ابی لہب و تب. کس کے؟ ابو لہب کے. و تب، پھر یہاں دوبارہ تب ہے، یعنی وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں یا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، کیونکہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب انسان کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی کام نہیں کر پاتا انسان، لہذا اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے. لہذا یہاں یہ بد دعا جو دی جا رہی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، یعنی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، اور پھر وَتَّب کے ذریعے سے یعنی خود بھی تباہ و برباد ہو جائے. اپنے مقصد، وہ اس کا مقصد بھی تباہ و برباد ہو جائے اور خود ابو لہب بھی تباہ و برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ اس سورہ کی دوسری آیت کہ ہرگز مال اور دولت کے جو اس نے کمائی ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ مال و دولت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ مال و دولت کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچائے گی. اسی پس منظر میں ایک روایت اور آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ ایک شخص ہے طارق محاربی. طارق محاربی کہتا ہے کہ میں ذی المزاج، ایک ذی المزاج نام کا بازار ہے، ذی المزاج نام کے بازار میں جو ہے وہ ٹہل رہا تھا کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا. وہ جوان جو ہے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. اس بازار میں وہ جوان کہتا جا رہا تھا. پھر میں نے اس جوان کے پیچھے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ جوان جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ جوان جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے، تو اس نے کہا یہ اس جوان کا نام محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر پوچھا کہ محمد اگر یہ جوان کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، تو اس کے پیچھے جو یہ آدمی جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ابو لہب ہے کہ جو اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے. لہذا اس قدر سخت ابو لہب نے دشمنی نبھائی ہے اور اس قدر سختی سے رسول کی مخالفت کی ہے کہ واقعا پروردگار عالم کو سورہ نازل کرنا پڑا ابو لہب کے نام پر. اور واقعا اس کا آپ انجام بھی دیکھیے گا کہ اس ابو لہب کا کیا انجام ہوا. انشاءاللہ آخر میں اس کا انجام بھی بتائیں گے. اس کے بعد دو آیتیں، سیسلا نارن ذات لہب. سیسلا یعنی بہت جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یہاں بھی لہب جو ہے یعنی جو اس کا نام ہے، اسی نام کی ایک آگ پروردگار عالم نے روشن کی ہے جس کا نام لہب ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. سیسلا نارن ذات لہب وامراتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی اور اس کی جو ہے ہمسر بھی کہ جو اپنے ایندھن کو لے کر اپنے ساتھ چلتی ہے. حمالۃ الحطب یعنی اپنا ایندھن لے کر وہ چلتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی موٹی رسی ہے. کس کی؟ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے. یہ دو آیتیں آخر کی ابو لہب کی بیوی کے بارے میں. لہٰذا یہ سورہ مکمل طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی کی تنبیہ اور اس کی مذمت میں نازل ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ابو لہب جو تھا، ایک روایت کے مطابق یہ دشمنی جو تھی ابتدا سے تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوئی جنگ بدر کے بعد میں، جب جنگ بدر فتح ہوئی، رسول خدا جنگ بدر میں رسول خدا اور اسلام پیروز ہوا، جیت گیا. ابو سفیان واپس آیا مکے میں، اور واپس آنے کے بعد میں جب ابو لہب سے ملاقات کی تو ابو لہب نے پوچھا کہ جنگ میں کیا ہوا. تو ابو سفیان نے سارا جنگ کا ماجرا بتایا، اور ابو سفیان کہتا ہے کہ ہم نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے آسمان سے کوئی لشکر محمد کے ساتھ لڑنے آیا تھا. یہ سننا تھا. ابو لہب آگ ببولا ہو گیا، غصہ ہو گیا. وہیں ایک غلام موجود تھا جس کا نام ابو رافع تھا. اس غلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور وہ بلند کرنے کے بعد کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ جو آسمان سے لشکر آیا تھا وہ خدا کے فرشتے تھے جو بدر میں محمد کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے. جیسے یہ کہا ابو لہب اور زیادہ بھڑک گیا، اور ایک مرتبہ اتنا بھڑکا کہ ابو لہب نے اس غلام کو مارنا شروع کر دیا. اس غلام کو مارنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ غلام جو ہے مار کھا رہا تھا اور یہ اسے مار رہا تھا، یہاں پر
جناب ام فضل رسول خدا کی چچی، جناب عباس کی زوجہ جناب ام فضل موجود تھی۔ جناب ام فضل نے کہا کہ ایک غلام کو اکیلا سمجھ کر اس پر حملہ کرتا ہے، یہ کہہ کر ایک لکڑی، ایک محکم اور موٹی لکڑی اٹھائی اور ابو لہب کے سر پر ماری، جس سے ابو لہب کا سر زخمی ہوا، خون جاری ہو گیا، اور یہ ابو لہب اسی کے بعد سے جو ہے 7 دن زندہ رہا۔ اس کے بعد 7 دن زندہ رہا، اس کے بدن سے بدبو آنے لگی، اس کی بدن پر بدنما داغ پڑ گئے۔ دیکھیں دشمن رسول کا انجام، اس کے بدن پر بدنما داغ پڑ گئے، اور اسی بیماری میں 7 دن بعد یہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہی اس کا انجام ختم نہیں ہوا، اتنی بدبو اس کے بدن میں تھی کہ لوگ اس کے جنازے کے نزدیک نہیں آ رہے تھے، اس کے جسم کے نزدیک نہیں آ رہے تھے، لہٰذا اس کو مکے سے باہر جو ہے، مکے سے باہر کسی بیابان میں پھینکا، اور دور کھڑے ہو کر لوگوں نے اتنے پتھر اس کے جنازے پر برسائے، اس کے جسم پر برسائے کہ وہ اب ان پتھروں کے نیچے دب گیا، اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے چھوڑ دیا۔ یعنی کسی نے اس کی دفن کا یا کسی نے اس کے جو ہے کفن دفن کا انتظام نہیں کیا، اتنی بدبو اس کے جنازے میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ دشمنی رسول کا نتیجہ تھا، یہ رسول سے عداوت کا نتیجہ تھا، لہٰذا یہ سخت ترین دشمن تھا جس کا انجام بھی لوگوں نے دیکھا۔ اور فقط یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی جو ہے ایسا ہی انجام ملا، اس کی بھی عاقبت جو ہے دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ امراتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو اپنا جو ایندھن کو اپنے کاندھے پر لے کے گھومتی ہے، اپنے ایندھن کو اٹھا کے رکھتی ہے۔ حمالۃ الحطب، حطب کہتے ہیں ایندھن کو، لکڑیوں کو، جنہیں پہلے جلانے کے لیے استعمال گھر میں کیا جاتا تھا۔ لہٰذا ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ راتوں کو لکڑیاں لاتی تھی اور لکڑیاں چن کر دن میں رسول کے راستے میں وہ لکڑیاں جو ہے بچھا دیتی تھی، رسول کے راستے کو جو ہے خراب کرتی تھی۔ ایک یہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے، اپنے ایندھن کو اپنے ساتھ لے کر گھومنا، یعنی فتنہ پھیلانا دنیا میں، یعنی چغلخوریاں کرنا، یعنی ان کاموں کو انجام دینا کہ جو کام معاشرے اور سماج کو جو ہے وہ نابودی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایندھن اپنے ساتھ میں ایندھن لے کے گھومنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں جہاں آگ لگا دی، جس کے درمیان چاہیے آگ لگا دی، جہاں چاہیے لڑائی کروا دی، ایندھن ساتھ میں موجود ہے اس کے۔ لہٰذا ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک محاورہ ہے، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے فتنے کی اور عداوت کی آگ کو بھڑکایا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں ایک موٹی خرمے کی، کھجور کی موٹی رسی بندھی ہوئی ہے۔ یہ اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ آخر میں فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کریں گے اور آج کے درس کی زحمت کو تمام کریں گے، وہ یہ کہ اگر یہ سورہ نازل ہوا ابو لہب کی مذمت میں، تو ایک سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ کیا ابو لہب کے ذہن میں اس سورے کے بعد میں کبھی یہ آیا ہو کہ میرے لیے اتنا شدید سورہ نازل ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو مجھے سدھر جانا چاہیے؟ یا کم سے کم یہی اس کے ذہن میں آ جاتا کہ یہ سورہ نازل ہو گیا اور اس میں کہا گیا کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں گا، مگر میں اب سچی توبہ کروں گا، اور سچی توبہ کر کے رسول کا سب سے بڑا وفادار بنوں گا، اور سب سے بڑا وفادار بنوں گا، تو یہ سورہ جو ہے وہ جھوٹ ہو جائے گا، اس سورے کی حقیقت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو رسول خدا کے ساتھ میں آ گیا، ایمان لے آیا، اور جس نے وفاداری کی رسول کی، اب اس سے جہنم کیا جلائے گا؟ لہٰذا ایک کام یہ کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا ابو لہب، کہ اب وہ سورہ نازل ہو گیا، اب اپنی زندگی کو تبدیل کر دے، گناہوں سے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ توبہ کر لے، رسول کی بارگاہ میں آ جائے، قربت حاصل کر لے، ایسے کام انجام دے کہ جہنم اس پر حرام ہو جائے۔ تو کیا اس کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں اس طریقے سے اپنی زندگی کو بدلوں تاکہ میری زندگی بھی تبدیل ہو جائے اور یہ سورہ بھی جو ہے، اس سورے کی حقانیت بھی چھپ جائے؟ جب دشمن رسول کو خدا سزا دینا چاہتا ہے تو اس کی عقل اس طریقے سے خراب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز میں اپنی خیر دیکھ ہی نہیں سکتا ہے،
یعنی یہ سورہ جو تھا اس کی بدعملیوں کا نتیجہ تھا کہ خدا نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی کہ اب قیامت تک یہ انسان سدھرنے والا نہیں ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ فکر نہیں آ سکتی، لہذا ہرگز اب اس کے سدھرنے کی امید نہیں ہے۔ تب یہ سورہ نازل ہوا۔ یعنی اگر یہ کہیں اگر اس کے سدھرنے کی امید ہوتی، یہ توبہ کرنے کی امید ہوتی، تب تک یہ سورہ نازل نہ ہوتا، لیکن جب اس کی اس طریقے سے بدعملی اور رسول کو اذیت دینے کا جو ہے سلسلہ معراج کو پہنچ گیا تھا اور بہت شدید اذیتیں دے رہا تھا، اب اس کی نجات کی کوئی امید نہیں تھی، اب یہ سورہ نازل ہوا کہ اب اس کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے، اب فقط اس کے لیے جہنم ہے، اب فقط اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ لہذا ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے عزیزان گرامی۔ بہت سے موقعوں پر ہم بہت سے گناہوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے، اور بہت سے جوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا اب ایسا لگتا ہے جیسے واپس نہیں پلٹ پائیں گے۔ نہیں، ہمیشہ خدا آپ کا منتظر ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پر مہر لگ جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے نجات سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا جس طریقے سے بھی وہ انسان اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کرے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔